الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے مرکب جاری پڑھا ہے، مرکب جاری بھی کے کچھ حصے پڑھے ہیں، یعنی ابھی آج ہمیں انشاءاللہ باقی کے حروف پڑھنا ہیں جو مرکب جاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے پڑھا بی، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا۔ تو یہ آپ نے حروف پڑھے ہیں، بی، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا۔ یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں۔ دھیان رہے کہ ان کے بعد کوئی فعل نہیں آئے گا، حروف جر کے بعد کوئی فعل نہیں آئے گا، کوئی حرف نہیں آئے گا، صرف اور صرف اسم آئیں گے، اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی طریقے کا کوئی گیپ نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں کے بیچ میں کوئی دوسرا لفظ داخل نہیں ہوگا۔ جو شرط آپ نے مرکب اضافی میں پڑھی تھی کہ مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، وہی شرط آپ جار مجرور کے اندر بھی دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ورڈ نہیں داخل ہوگا۔ تو جو بیسیکلی حروف ہمارے رہ گئے ہیں ان کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ورڈ ہے حاشا۔ حاشا تک ہم نے پڑھا، اس کے بعد ورڈ ہے اور وہ ہے من۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، من کے معنی ہوتے ہیں سے۔ یہ تو بہت ہی کامنلی آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے من۔ آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے من الشیطان الرجیم پڑھا۔ اچھا، من جو ہے بیسیکلی آپ دیکھیں گے نون کے اوپر سکون ہے، لیکن جب یہ کسی اسم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ملا کر تو نون کے اوپر زبر لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو من الشیطان، یہ نون جو ہے ڈائریکٹ شین سے ملے گا، کیونکہ آپ نے پڑھے تھے شمسی حروف اور قمری حروف، تو یہ کیونکہ شین جو ہے شمسی حرف ہے تو نون کو ڈائریکٹ آپ شین سے ملا دیں گے، لام سے نہیں ملائیں گے۔ من الشیطانی، تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ من نے کیا کیا، شیطانی کر دیا، شیطانو نہیں ہے، شیطانہ نہیں ہے، بلکہ شیطانی، نون کے نیچے زیر آ گیا، تو یعنی رجم کیے ہوئے شیطان سے، رجم شیطان سے، رجم شیطان سے، یعنی دھتکارا ہوا شیطان آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر من نے کیا کیا، شیطان ہی کر دیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ادا۔ ادا، ادا کے معنی بھی ہوتے ہیں علاوہ۔ ادا کو اگر ہم جملے میں استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں جاء القوم، یا جاء القوم، قوم آئی، ادا زیدن، زید کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم جب ترجمہ لکھیں گے قوم آئی زید کے علاوہ یا سوائے، تو یہاں پر ادا نے کیا کیا، بیسیکلی ادا نے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی، زیدن۔ اب یہ زیدن نہیں ہے بلکہ زیدن نہیں ہے، اور زیدن ہے، نہ زیدن لکھا جائے گا نہ زیدن بلکہ زیدن۔ تو جاء القوم، قوم آئی زید کے علاوہ یا زید کے سوائے۔ دوسرا ورڈ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے فی۔ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، فی کے معنی ہوتے ہیں میں۔ یہ بھی بہت کامنلی آپ نے دیکھا ہوگا استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں فل اردی، فل
अर्दी, तो इसके मायने क्या होंगे? ज़मीन में, ठीक है। तो ज़मीन में, फिल अर्दी मतलब ज़मीन में। तो फ़ी ने क्या किया है यहाँ पर? अर्दी हालत जड़ दे दी अर्द को, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ी के मायने हुए में। नेक्स्ट है आपके पास और वो है अन के मायने भी होते हैं से, या इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो से और फ्रॉम, तो उर्दू में आप इसको से कहेंगे और इंग्लिश में फ्रॉम। तो जब हम कहते हैं रदी अल्लाहु अन्हु, रदी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह राज़ी हो गया उससे, ये हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर। तो यहाँ पर हम देखा कि बेसिकली रदी अल्लाहु अन्हु, तो यहाँ पर अन ने क्या किया? अब ये जो हु है ये अटैच प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन है। तो ये अन की वजह से हालत जर में है, ठीक है। आपने पढ़ा था हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम। तो ये जो अटैच प्रोनाउन आपने पढ़े थे किसी इसम के साथ अटैच होकर आते हैं तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हरफ जर के साथ अटैच होकर आ रहे हैं। तो जब हरफ जर के साथ अटैच होकर आएंगे तो जाहिर सी बात है इनको हम हालत जर में कहेंगे, ठीक है। तो हरफ जर के फ़ौरन बाद आ रहे हैं तो हम कहेंगे अल्लाह राज़ी हो गया उससे, ठीक है। अल्लाह राज़ी हो गया इससे। इसी तरीके से आप कहते हैं रदी अल्लाहु अन्हुम, उन सब से। रदी अल्लाहु अन्हा, यानी अगर हम कहते हैं हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह राज़ी हो गया उनसे। खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह राज़ी हो गया उनसे। तो हा जो है वो एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सब जो हैं हरफ जर की वजह से हालत जर में देखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास अन के बाद और वो है अला। अला, अला के मायने होते हैं पर, या आप कह सकते हैं ऊपर। ये दोनों मायनों में इस्तेमाल होता है, पर और ऊपर उर्दू में हम कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं अपॉन। तो अगर हम कहते हैं इसको अला रसूलिही, अला रसूलिही, उसके रसूल पर, उसके रसूल पर। तो यहाँ पर रसूलू नहीं है, रसूला नहीं है, बल्कि रसूली, ये मुज़ाफ़ है और ही मुज़ाफ़िल है, उसके रसूल पर, ठीक है। अला जो है कभी कभी आप देखेंगे अलई होकर भी आता है, अला कभी कभी अलई होकर भी आता है। जब आप कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तो यहाँ पर आपने देखा अलई होकर आ रहा है, और अलई ने क्या किया? इस हरफ जर ने कुम को मजरूर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुम जो अटैच प्रोनाउन है कहेंगे ये हालत जर में है, ठीक है, हालत जर में है। तो इसकी तर्जुमानी हम क्या करेंगे? इन दोनों की तर्जुमानी उसके रसूल पर, और दूसरी की तर्जुमानी सलामुन, सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सभी पर, ठीक है। सलामती हो, सलामती हो आप सभी पर, अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हर्फ है हमारे पास अला के बाद और वो है हत्ता। हत्ता के मायने होते हैं तक। आप कहते हैं ना यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे तक। तो इसको हम कैसे देखेंगे आयतों में कैसे इस्तेमाल हुआ है? आप कहते हैं सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजरी। सलामुन हिया मतलाइल फजरी के मायने क्या होंगे? ये रात है, ये रात तुलू ए सुबह तक सलामती है,
ٹھیک ہے، یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تک کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حتیٰ نے کیا کیا بیسیکلی یہاں پر مطلع کرا، مطلع الفجری، یہ مضاف مضاف ہے، مطلع فجر، وہ مطلع جو ہے مضاف ہے، اور الفجری آپ دیکھ رہے ہیں حالت جر میں ہے، تو یہ مضاف کہلائے گا. تو کہیں گے طلوع فجر تک، فجر کے طلوع تک، بلکہ ہم اگر اس کو اردو میں کہیں گے تو فجر کے طلوع تک، یہ اس کی ترجمانی ہوگی. ایک آخری آپ کے پاس حرف بچا ہے اور وہ ہے الا. الا آپ پہلے بھی لکھ چکا ہوں میں اوپر، لیکن یہاں پہ دوبارہ لکھ رہا ہوں. الا کے معنی ہوتے ہیں طرف. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹورڈس یا ٹو. تو اس کو آپ جملے میں جب آئے گا تو کیسے پہچانیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ ذہب الولد، لڑکا گیا، الل مدرساتی، اسکول کی طرف یا مدرسے کی طرف. ٹھیک ہے، تو لڑکا گیا اسکول کی طرف. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ الا جو ہے، الا اس نے مدرساتی کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی حالت جر میں لے آیا. تو یہ سارے حروف جو ہیں یہ حروف جار کہلاتے ہیں. یہ ٹوٹل 17 ہیں. الحمدللہ یہ آپ کے مکمل ہو گئے. ان کو ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں کون کون سے حروف جار ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے پڑھا بی، تا، کاف، لام، واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا. یہ حروف جار جب بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے بعد والے اسم کو آپ حالت جر میں دیکھیں گے. اچھا، ان میں سے کچھ جو حروف جار ہیں ان کا استعمال آپ قرآن میں نا کے برابر دیکھیں گے یا استعمال ہی نہیں ہوئے، لیکن کیونکہ احادیث میں یا عربک لٹریچر میں ان کا استعمال ہوتا ہے تو اس لیے وہ بھی بتا دیے گئے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں جو آپ قرآن میں نہیں دیکھیں گے؟ جیسے آپ کے پاس ہے منذو ہے، مز ہے، خلا ہے، ربا ہے، حاشا ہے. یہ سارے حروف آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو یاد کر لیے کیونکہ حدیثوں میں اس کا استعمال ہے یا عربک لٹریچر میں بھی آپ کو یہ ملیں گے، تو انشاءاللہ اس کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ کا ٹاپک مکمل ہو گیا الحمدللہ مرکب جاری کا. تو پہلا ٹاپک آپ نے مرکب اضافی پڑھا اور دوسرا ٹاپک آپ کے تھا مرکب جاری. تیسرا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بھی حرف نصب و اسمہا کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، تیسرا ٹاپک ہمارا، تیسرا جو بیسیکلی ہمارے پاس وہ ہے مرکب ہے، وہ کون سا ہے؟ حرف نصب و اسمہا. حرف نصب و اسمہا، اس میں بیسیکلی یہ بھی حروف ہیں، اور جس طریقے سے حروف جار کا آپ نے رول پڑھا کہ وہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حروف نصب جو ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، کل 7 حروف ہیں. اور اگر ہم ان کو باری باری دیکھیں تو انا، انا، کا، انا، بی، انا، لیتا، لا، کننا، لا، اللہ. ٹھیک ہے، تو کچھ زیادہ نہیں ہے، کل 7 ہیں. انا، انا، کا، انا، بی، انا، لیتا، لا، کننا، لا، اللہ. ان کو ہمیں انشاءاللہ یاد کرنا ہے اور یاد ہو جائیں گے، سمجھیے بڑے آرام سے آپ ان کو. لیکن ان کا استعمال دیکھ لیتے ہیں ہم. ان کے بارے میں چند ایک چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے درمیان گیپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں یہاں پہ لکھوں، پہلی شرط کیا ہے کہ حرف نصب اور اس کے اسم کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں کا استعمال آپ دیکھیں گے، حرف نصب اور اس کے اسم کے بیچ میں دوسرے لفظ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں. دوسرے وہی کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس طریقے سے حرف جر اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے، اسی طریقے سے حرف نصب
اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ، جس طریقے سے حرف جر ایک ہی اسم کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح حرف نصب اپنے بعد والے ایک ہی اسم کو حالت نصب دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو پھر سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. وہ کون کون سے پوائنٹ ہیں؟ نمبر 1، حرف نصب اور اس کے اسم کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، گیپ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حرف نصب اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتے ہیں، جس طرح سے حرف جر اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے حرف نصب اپنے بعد والے ایک ہی اسم کو حالت نصب دے گا، جس طریقے سے حرف جر اپنے بعد والے ایک ہی اسم کو حالت جر میں لے کر آتے ہیں، اسی طریقے سے حرف نصب بھی اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہی اسم کو حالت نصب دیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ورڈ انا. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک. ٹھیک ہے، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک. تو اگر ہم کہتے ہیں ان اللہ، تو آپ نے دیکھا بے شک اللہ ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لفظ جلالہ حالت نصب میں بے شک اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم اس کے ساتھ ہے کا بھی استعمال کریں گے نا، تب بھی یہ جملہ نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں بے شک اللہ ہے، تو کیا ہے اللہ؟ یعنی اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے. تو بیسیکلی یہاں پر ابھی بھی کہنے کو تو ہم نے ہے کا استعمال کر لیا، لیکن بات ابھی بھی ادھوری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی صرف اس کو اتنا یاد رکھیے کہ اگر ہم یہاں پر ہے کا بھی استعمال کریں گے تب بھی یہ جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بے شک اللہ ہے. اگر ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں بے شک اللہ ہے، تو یہاں پر جو ترجمانی میں نے آپ کو بتائی کیا ترجمانی ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے، دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس انا. انا کے معنی ہوتے ہیں کہ. انا کے معنی ہوتے ہیں کہ. اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ انا وعد اللہ، کہ اللہ کا وعدہ، کہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انا نے کیا کیا؟ وعدہ کر دیا. وعدو نہیں ہے، وعدی نہیں ہے، بلکہ وعدہ، دال کے اوپر زبر ہے، نصب دے دی. لیکن یہ مضاف ہے اور لفظ جلالہ مضاف لے، اللہ کا وعدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہم ترجمانی لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ کہ اللہ کا وعدہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے اس کی ترجمانی میں دیکھا کہ کا استعمال ہوا، کہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خیال رکھیے کہ جو ورڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو کیوں چینج ہو رہا ہے؟ انا کی وجہ سے وعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر لفظ جلالہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ انا لکھا ہوا ہے، انا کی وجہ سے. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس کا انا. کا انا، کا انا کے معنی ہوتے ہیں گویا کے. ٹھیک ہے، گویا کے، گویا کے. تو اگر ہم کہتے ہیں کا انا کأن فی اذنہ وقرا. اب اگر ہم اس کی ترجمانی پہ غور کریں تو اس کی ترجمانی کہے گی کہ گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں، اس کے دونوں کانوں میں ہے پردہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کأن کا اسم کہاں ہے. اگر آپ پہچانیں گے کأن کا اسم تو وقرا ہے. ٹھیک ہے، کأن کا اسم جو ہے وہ وقرا ہے. اب یہاں پر یہ فی اذون ہی کیا ہے بیچ میں؟ ٹھیک ہے، فی اذون ہی جار مجرور بیسیکلی ان دونوں کے درمیان آ گیا. تو جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ انا کا انا بھی انا، لیتا لاکنہ لا اللہ، یہ حروف نصب ہیں اور حروف نصب کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، یعنی دوسرے لفظ بھی آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے مثال دیکھ لی کہ کا انا حرف نصب ہے
اور اس کا اسم بالکل آخر میں ہے، وقرہ لاسٹ میں ہے. اور فی اذون ہی ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں دوسرے مرکب آ گئی، مرکب جاری. اب فی اذون ہی کو ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں باڈی پارٹس کو، جسم کے اعضاء جو کہ جوڑے کی شکل میں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا اذنن. اذنن کہتے ہیں ایک کان کو، ٹھیک ہے. اذنن کے معنی کیا ہوں گے؟ اذنن ایک کان. اگر ہم کہتے ہیں اذنن تو یہ نصب ہو گئی، اور اگر ہم کہتے ہیں اذنن تو یہ حالت جر ہو گئی. اگر ہم کہتے ہیں اذنانی، اذنانی دو کانوں کا ذکر ہے. اگر ہم کہتے ہیں اذنینی تو یہ نصب ہو گئی دو کانوں کے لیے. اسی طرح سے اذنینی یہ جر ہو گئی دو کانوں کے لیے، جر کی فارم ہو گئی، ٹھیک ہے. تو رفع میں اذنن، اذنن، اذنن نصب اور جر. اذنانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنی کی کمبینیشن جو ہے یہ دو کانوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ عینی، عینی بیسیکلی یہ کمبینیشن ہے، دو کانوں کا ذکر ہے. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مثال طور پہ اس کے دو کان، تو اگر ہم کہیں گے اس کا ایک کان تو کیا کہیں گے؟ اذنو. اب اذنون کو لائٹ کر دیں گے، مضاف ہے تو لائٹ کر دیں گے، اور ہو اٹیچ کر دیں گے اس کے دونوں کان. مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں زید کا کان تو زیدن، اذن زیدن زید کا کان. لیکن اب ہم زید کی جگہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا کان، تو کیا کہیں گے؟ اذنو ہو، یعنی زید کی جگہ ہو کو اٹیچ کر دیں گے، اذنو اس کا کان. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں زید کے دو کان، تو کیا کہیں گے؟ اذنانی تھا، نون اذنانی تھا تو نون ڈراپ کر دیں گے مضاف کو لائٹ بنانے کے لیے، اور کیا کہیں گے؟ زیدن، اذنا زیدن زید کے دو کان. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے دو کان، تو کیا کہیں گے؟ اذنا اور ہو، اذنا ہو اس کے دو کان. لیکن اب سپوز کیجئے کہ اذنا سے پہلے فی حرف جر آ گیا، فی حرف جر آ گیا. فی کے معنی ہوتے ہیں میں. اب حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے. تو اب ہم ان تینوں میں سے ہمارے پاس اذنانی، اذنینی، اذنینی ہے، تو ہم حرف جر والا اذنینی استعمال کریں گے. کیا ہوگا؟ فی اذنینی، فی اذنینی لکھ دیا ہم نے. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے دونوں کانوں میں. اب اس کو ہمیں مضاف بنانا ہے، تو مضاف بنانے کے لیے ہمیں اس کا نون کو ڈراپ کرنا پڑے گا، نون کو ہٹانا پڑے گا لائٹ بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہم ہی کو اٹیچ کر دیں گے اس کے دونوں کانوں میں. اچھا، ہو اور ہی میں نے آپ کو دونوں بتائے تھے، دونوں اٹیچ پروناؤنس ہیں. تو ہو کب اٹیچ ہو کر آتا ہے؟ جب پیچھے یا تو زبر ہو یا پیش ہو، تب ہو اٹیچ کریں گے. لیکن اگر پیچھے زیر ہو یا ہو تو ہم ہی لکھیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں. تو یہ جار مجرور مرکب اضافی، تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں، ٹھیک ہے، اس کے دونوں کانوں میں ہے پردہ. تو یہ الحمدللہ آپ نے 3 حروف پڑھے، حروف نصب. چوتھا ہے بی انا. بی انا، بی انا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بی انا کے معنی ہوتے ہیں اسی لیے، ٹھیک ہے. بی انا کے معنی ہوتے ہیں اسی لیے، اس لیے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں بی انا، یا ایسا کرتے ہیں ذالکا بی انا ہم قالو، ٹھیک ہے. ذالکا بی انا ہم قالو، اسی لیے ذالکا مطلب وہ اسی لیے ان سب نے کہا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں وہ اسی لیے ان سب نے کہا. تو یہاں پر بی انا جو ہے وہ حرف نصب ہے، اور اس کے ساتھ جو پروناؤن اٹیچ ہو کر آ رہی ہے ہم، یہ حالت نصب میں کہلائے گی، ٹھیک ہے، یہ حالت نصب میں کہلائے گی. تو یہ حرف نصب اور اس کا اسم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے، حروف نصب اور کون کون سے رہ گئے ہمارے پاس، بی انا، لیتا، لاکنہ، لا لا، بلکہ اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بی انا کے بعد ہمارے پاس جو حرف ہے
لیتا. تو لیتا کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کاش. ٹھیک ہے، کاش. لیتا کے معنی ہوتے ہیں کاش. اگر ہم اس کو جملے میں استعمال ہوتا ہوا دیکھیں، مرکب یعنی بنائیں، تو اس کی تو یا ویلتا لیتنی لم ٹھیک ہے، یا ویلتا ہائے میری توبہ یا ہائے میری شامت. لیتنی تو لیتا کاش، لیتا کاش ہم کہیں گے کاش نی میں نے. اب نی جو ہے یہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے تو یہ اس کا اسم ہو گیا، لیتا کا اسم. اب یہاں پر نی ہے تو یہ حالت نصب میں ہے، دھیان رکھیے گا کہ یہ نی ہے تو یہ حالت نصب میں ہے کہ کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے نہیں بنایا ہوتا فلاں کو دوست. ٹھیک ہے، تو جہنم میں اس طریقے سے الفاظ نکلیں گے منہ سے کہ کاش ہائے میری شامت، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہائے کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست. ٹھیک ہے، فلاں کو دوست. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کی ترجمانی کریں گے. تو لیتا اور نی اس کا اسم ہو گیا. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے لاکنہ، لیکن. اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ لاکن البر، لیکن نیکی ہے. ٹھیک ہے، برا کا مطلب ہوتے ہیں نیکی، تو لیکن نیکی ہے. تو لاکنہ نے کیا کیا؟ برا حالت نصب دے دی. ٹھیک ہے، تو لاکنہ نے بیسیکلی اس کو حالت نصب دے دی. لاسٹ ہے آپ کے پاس لا اللہ. لا اللہ کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. لا اللہ کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. تو اگر ہم کہیں لا اللکم تشکرون، تو تاکہ تم سب شکر گزاری کرو، تاکہ تم سب شکر کرو. ٹھیک ہے، تو تاکہ یا امید ہے کہ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے تاکہ یا امید ہے کہ. تو لا اللہ یہاں پر آپ نے دیکھا حرف نصب ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کم کو حالت نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حروف نصب اور حروف جار کا رول ہوتا ہے. تو حروف نصب کون کون سے ہوتے ہیں؟ انا، انا کا انا بھی انا، لیتا، لاکنہ، لا اللہ، یہ اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. اس کو یاد کر لیے گا انشاءاللہ. قرآن مجید میں یہ جب آئیں گے تو فوری طور پہ آپ ان کو پہچان سکیں، اس لیے ہمارا یاد کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے کلام کو سیکھنا آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.